قلعہ صلاح الدین الایوبی جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا شاہکار ہے 11ویں صدی کا، تقریباً 1000 سال پرانا، کہ اس کے اندر 4 بڑے پیلس اور 4 بڑی مساجد، اس کے اندر اس وقت 3 بڑے میوزیم آثار کے حوالے سے یہاں پر موجود ہے۔ قلعہ جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک ثقافت نظر نہیں آتی بلکہ کئی ثقافتیں جو ہے یہاں پر نظر آتی ہیں۔ یہ جو موقب ہے، الخدیوی اسماعیل بھی یہاں کا حاکم گزرا ہے، ون آف دی بیسٹ حکام آف ایجپٹ۔ یہ جو سارے مصر کے گورنر اور سلاطین گزرے ہیں نا، ان کے حوالے سے قلعے کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، یہ سارے فرعین کے ہیں۔ اور یہ جو ہے الملک رمسیس الثانی، جس کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا۔ المقطم بیسیکلی یہ وہی علاقہ ہے، اس کے ساتھ ہی پیچھے مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم ٹو نیو ولاگ فرام کائرو ایجپٹ۔ میں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے۔ سب سے پہلے درود و سلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلعہ صلاح الدین الایوبی جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا بڑا شاہکار ہے 11ویں صدی کا، تقریباً 1000 سال پرانا، کہ اس کے اندر 4 بڑے پیلس اور 4 بڑی مساجد اور اس کے علاوہ 13 سے زیادہ ٹاور اور بہت کچھ جو ہے اس کے اندر بنا ہوا ہے۔ اتنا بڑا قلعہ ہے کہ اس کے اندر اس وقت 3 بڑے میوزیم ایجپشن آرمی کے، پولیس کے، اور ایک اور میوزیم جو ہے آثار کے حوالے سے یہاں پر موجود ہے۔ تو آئیے ذرا چلتے ہیں، آج اس کو وزٹ کرتے ہیں، اس کی تاریخ جو ہے آپ سب کو بتلاتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں گے کتنی مضبوط چیز جو ہے اس وقت جو سلطان صلاح الدین ایوبی نے بنوائی تھی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اس کے جو دیواریں ہیں، اللہ اکبر، آپ جب گاڑی کے ساتھ چلتے ہیں نا تو یہ ایک پہاڑ کے اوپر بنا ہوا ہے، آپ کو چلتے چلتے کم از کم جو ہے نا 30-40 منٹ لگیں گے جب تک آپ پورا قلعہ جو ہے چاروں طرف سے اس کو دیکھ پائیں گے۔ پہلے چلتے ہیں ٹکٹ لینے کے لیے۔ اچھا بھائی، اس وقت ہم قلعے کے اندر آ چکے ہیں۔ 550 ایجپشن پاؤنڈ جو ہے وہ ٹکٹ ہے ہر نون مصری کی۔ اگر آپ ایجپشن ہیں تو آپ کی 60 پاؤنڈ ٹکٹ ہے۔ اس کی ضرورت کیوں آئی قلعے کی؟ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو جو ہے فتح کیا تو اس کے بعد جو ہے بہت ضرورت تھا کہ جو دفاعی معاملات ہیں ان کو بہت ہی بہترین قسم کا رکھا جائے، تو اس کی وجہ سے پورا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کے اوپر بنایا گیا تھا۔ مطلب اتنا بڑا قلعہ جو ہے آج تک اس علاقے میں جو ہے نہیں بنایا گیا تھا۔ باقاعدہ جو ہے روڈ بنائے گئے ہیں، گاڑیاں جو ہے وہ آ رہی ہیں جا رہی ہیں، اتنا بڑا قلعہ ہے۔ یہ جو مسجد آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نام مسجد محمد علی پاشا، یہ یہاں کے حاکم رہے ہیں جنہوں نے یہاں پر حکومت کیا۔ عثمانی دور حکومت میں محمد علی پاشا کی ایجپشن لوگ بہت زیادہ قدر کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ایسا حاکم ہے جس نے مصر کی ترقی میں بہت بڑا اپنا جو ہے حصہ ڈالا ہے ہر قسم کے معاملات سے۔ یہ مسجد میں بھی آپ کو اندر سے دکھاؤں گا، یہ آپ کو باہر سے بھی سارا عثمانی طرز حکومت کی نظر آ رہی ہوگی۔ اگر بندہ صرف یہاں سے یہ مسجد پوسٹ کرے تو سب کو یہی لگے گا جیسے کہ ہم ترکیہ میں ہیں، لیکن ترکیہ میں نہیں ہیں، ہم اس وقت جو ہے مصر میں موجود ہیں۔ 1176 میں اس قلعے کی بنیاد رکھی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی نے۔ ہم وہاں اس راستے سے آئے تھے، یہ سامنے آپ کو مسجد محمد علی پاشا نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ نیچے جو ہے ادھر ابھی ہم بعد میں جائیں گے، پہلے یہ جگہ آتی ہے، یہ ہے جامع السلطان الناصر محمد بن قلاوون۔ تو آئیے ذرا میں آپ کو مسجد کے اندر لے کے چلتا ہوں۔ تو اس وقت ہم مسجد کے اندر آ چکے ہیں، جامع الناصر القلاوون کی۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی زبردست قسم کی ایک مسجد بنائی گئی تھی، لیکن یہاں پر اب جو ہے نماز وغیرہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ قلعہ جو ہے ایک سیاحتی مقام بن چکا ہے، اور لوگ یہاں پر صرف صبح 8 بجے سے لے کر شام کے 5 بجے تک آتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے، اور یہاں پر ہر کسی کو الاؤ ہے آنا وزٹ کرنا، مطلب مسلمز اینڈ نان مسلمز۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارا تقریباً 800-900 سالہ پرانی بنیاد ہے مسجد کی، جو کہ ابھی تک موجود ہیں۔ جو پلر صرف بنایا گیا ہے اس کی اگر آپ دیکھیں کتنی زیادہ اونچائی ہے، اللہ اکبر، اتنی اونچے پتہ نہیں آئی ڈونٹ نو کس وجہ سے بنائے جاتے تھے پرانے زمانے میں، کہ ہوا وغیرہ کی وجہ سے، تاکہ ہوا کا آنا جانا جو ہے آسان رہے، یا کوئی اور وجہ ہے مجھے نہیں پتہ۔ بہرحال یہ سارا جو فاطمیین کا ایک طرز عمارت تھا وہ سارا یہاں پر آپ کو نظر آتا ہے۔ قلعہ جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر آپ کو ایک ثقافت نظر نہیں آتی بلکہ کئی ثقافتیں جو ہے یہاں پر نظر آتی ہیں۔ فاطمیین جن کے زمانے میں یہ چیز بنی تھی، پھر ممالک کا بھی ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے عثمانی دور حکومت کا بھی ہے، اور جو آج کل کی جو ریسنٹلی ایجپشن گورنمنٹ ہے
اس کے بھی آپ کو یہاں پر ثقافت نظر آتی ہے جو کہ آج کل کے زمانے کی ہے۔ اچھا، اس مسجد کے صحن سے بھی آپ کو مسجد محمد علی پاشا جو ہے یہاں سے نظر آتی ہے۔ مزے کی ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پر 2 قسم کے پلرز جو ہیں وہ موجود ہیں اس مسجد قلاوون کے اندر۔ ٹوٹلی جو رخام ہوتا ہے اس کے ساتھ بنا ہوا ہے، یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں، اوپر تک جو ہے یہ سارا ایسے ہی جا رہا ہے۔ فرعونی آثار ہوتے تھے، ان کے اکثر آثار جو حنوط شدہ چیزیں ہیں وہ گرانائٹ پتھر سے جو ہے بنی ہوئی ہوتی تھیں، تو یہ پتھر مجھے نہیں پتا کہ وہی ہے، لیکن لگ وہی رہا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ سارے پلرز جو ہے وہ بنائے گئے ہوں۔ ایک اور مزے کی چیز یہ جو اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح ہر پلرز کے درمیان جو فاصلے ہیں اوپر سے ان کو بھی ایک قوس کی شکل، محراب کی شکل دی گئی ہے، اور بالکل جس طرح مسجد نبوی اور مسجد الحرام کے اندر یہ ایسا مطلب ایک ڈیزائن موجود ہوتا ہے پلرز کے درمیان اوپر کے حصے میں، ویسا ہی یہاں پر سیم اسی طرح ہی موجود ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں اوپر کلر ڈیفرنٹ ہے لیکن چیز جو ہے وہی ہے۔ اچھا، یہ جو سلطان الناصر قلاوون تھا نا، بڑا ہی عجیب قسم کا ایک کنگ تھا۔ اس نے 1318 عیسوی میں پہلے اس مسجد کو بنوایا، پھر توڑوایا، پھر دوبارہ سے یہ جو ساری اپنی بڑی مسجد آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنوائی، اور اس میں ساتھ میں نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ یہاں پر فقہ جو ہے اس کی تدریس کی جائے گی، اور فقہ جو ہے پڑھائی جائے گی، تو اس لیے اس کو جو ہے مسجد و مدرسۃ السلطان الناصر قلاوون جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ کچھ جو لوگ آئے ہوئے تھے سیاح کرام، انہوں نے اپنی نماز بھی پڑھی ہے اندر، تو نماز بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ اب مسجد قلاوون سے اب جب باہر آئے ہیں تو یہ باہر کا ماحول آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید جو ہے قلعہ اس طرف بھی جا رہا ہے، اور اس طرف جو ہے نیشنل ملٹری میوزیم ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا ایجپشین جو جنگی میوزیم ہے آرمی کا وہ یہاں پر ہے، اور اس طرف جو ہے پولیس کا جو میوزیم ہے وہ اس طرف ہے۔ اب اس طرف میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جہاں پر مسجد محمد علی پاشا ہے۔ اس قلعے کے اندر 4 بڑے پیلس تھے، ٹھیک ہے، مساجد اور مدارس کے علاوہ۔ تو آئیے دوسری مسجد پہلے وزٹ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو باقی معاملات دکھاتے ہیں۔ اچھا بھائی، جو اس وقت دیکھ رہے ہیں مصر کی اسلامی اور فرعونی جو تاریخ ہے اس کو مطلب اسلامک پرپس قرآن کریم کے ساتھ جوڑ کر اگر کسی نے سب سے پہلے اردو میں دکھایا ہے تو وہ آپ کا بھائی زبیر ریاضی تھا 2021 میں۔ میرے تقریباً کوئی 100 سے زیادہ ویڈیوز جو ہے مصر کے اوپر بنی ہوئی ہیں، آپ جا کے فرعونوں کی تاریخ کے حوالے سے جا کے وہ ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اس کے علاوہ جو ہے بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو میں نے کہا ویسے بتا دوں، ویسے بھی اس ویڈیو کے نیچے جو ہے نا کامنٹس میں میں آپ کو پلے لسٹ کا لنک دے دوں گا، تو وہاں پر آپ بآسانی جو ہے جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا بھائی، اس وقت ہم مسجد کے اندر آ گئے ہیں، یہاں پر کوئی تقریب ہونے والی ہے جس کی تیاریاں جو ہے اس وقت چل رہی ہیں۔ آئی تھنک قرآن کریم کے ہی حوالے سے کوئی تقریب ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں یہ جو بینر لگائے جا رہے ہیں وہ ہیں محمد و لمع، اور یہاں پر وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو یہ جو ساری ترتیب یہاں پر بن رہی ہے یہ کسی کے عقد نکاح کی تقریب ہونے والی ہے یہاں پر۔ اب آئی ڈونٹ نو کہ کتنے زیادہ جو ہے اخراجات ہوتے ہیں وہ پے کر کے جو ہے آپ یہاں پر آ کے اپنی تقریب جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، یا سرکاری بندے، وی ڈونٹ نو۔ بہرحال لمع اور محمد جو ہے دلہا اور دلہن کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا آپ مسجد کا صحن دیکھ رہے ہیں، اس طرف وہ جو بڑے بڑے عمارتیں ہیں جس کے اندر لوگ نماز پڑھتے تھے، باہر صحن میں بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن یہ جو بیچ میں خوبصورت سا یہ جو گنبد اور یہ ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں نا، اتنا خوبصورت نظام بنایا گیا ہے وضو کے لیے۔ یہ وضو خانہ تھا جہاں پر لوگ آ کے نمازی وضو کرتے تھے۔ یہاں پر بہت ہی خوبصورت طریقے سے جو ہے نا قرآن کریم کی کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں، آئیے ذرا میں آپ کو پڑھ کے بتلاتا ہوں کہ وہ آیات کون سی ہیں۔ اس کی شروعات ہو رہی ہے اس طرف سے، یہاں پر لکھا ہوا ہے قال اللہ تبارک و تعالی عربی میں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو چاروں کونوں میں ڈیفرنٹ زبانوں میں جو ہے کچھ لکھا ہوا ہے۔ اصل و فرع نماز باوضو ہست، تقریباً میرے خیال میں ایسا لکھا ہوا ہے فارسی میں کہ نماز جو ہے اس کے لیے وضو جو ضروری ہے اس کے حوالے سے چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو آئیے ذرا آگے پڑھتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ ادھر لکھا ہوا ہے فی کتابہ الکریم، مطلب وہاں پر قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم و فرقانہ العظیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔
یہ جو ہے آیت لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ نماز کے لیے اٹھیں تو اپنا جو وضو کے حوالے سے جو آیت ہے وہ ساری یہاں پر لکھی ہوئی ہے. اور ادھر ہے قال صلی اللہ علیہ وسلم الوضوء سلاح المؤمن، کہ وضو جو ہے مومن کا سلاح ہے. اس مسجد کی تاریخ یہ کب ہوئی؟ یہ تقریباً 1830 کے آس پاس جو ہے اس کو شروع کیا گیا تھا بنانا، اور 1848 عیسوی تک یہ مسجد تقریباً جا کر بنی. اور بعد میں جتنے بھی یہاں کے عمراء اور جو عہود اور ملوک گزرے ہیں، ایون جو ایجپشن ملوک تھے الملک فؤاد اور اس کا بیٹا جو ہے الملک فاروق، ان سب نے جو ہے اس مسجد میں جو سالانہ کوئی تقریبات ہوتی تھی دینی مصر کے اندر، وہ یہاں پر کیا کرتے تھے. مطلب ون آف دی مساجد ازہر میں بھی ہوتی تھی، یہاں پر بھی ہوتی تھی. بسم اللہ الرحمن، اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد ہے، یا اللہ. یہ بالکل جو ہے جس طرح سلطان احمد مسجد ہے استنبول میں ویسے ہی بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں آپ، کمال کمال ماشاء اللہ. یہ سارے جو ہے باہر سے لوگ آئے ہوئے ہیں وزٹ کرنے کے لیے. اس طرف جو ہے ممبر ہے جہاں پر خطیب خطبہ دیا کرتے ہیں. 2 ممبر ہیں، ایک اس طرف بنا ہوا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اس طرف، اور بیچ میں یہ مؤذن کی جگہ ہے میرے خیال سے، جہاں پر مؤذن کھڑے ہو کے اونچی اذان دیتے ہیں. اور اس طرف جو ہے محراب بھی آپ کو یہاں سے نظر آ رہا ہوگا. محراب کے اوپر یہ جو آیت لکھی ہوئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. زکریہ علیہ السلام کے حوالے سے ہے کہ ان کو فرشتوں نے بلایا، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، جب وہ محراب کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے اور اللہ پاک سے یحییٰ علیہ السلام کی دعا مانگ رہے تھے، بلکہ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، کہ اللہ مجھے جو ہے اچھی نیک پاک صالح اولاد جو ہے وہ نصیب کر. تو وہی وہ نماز میں مانگ رہے تھے کہ اللہ پاک نے ان کو بشارت دینے کے لیے فرشتے جو بھیجے تھے، وہی آیت یہاں پر لکھی ہوئی ہے. سبحان اللہ. تو جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اولاد سے محروم ہیں، اللہ پاک آپ سب کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائے، اور جن کی اولاد ہے میرے سمیت اللہ پاک ان سب کی اولادوں کو جو ہے نیک کرے، اور اس سے پہلے ماں باپ کو نیک کرے، آمین. ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ جس سن میں یہ مسجد کی تکمیل مکمل ہوئی، تعمیر مکمل ہوئی، اسی ہی سن کو محمد علی پاشا کی جو ہے وفات ہوئی تھی. بیسیکلی یہ مقدونیہ سے تھے اور عثمانی حکومت کے تابع مطلب یہ کام کرتے تھے ایز اے گورنر مصر کے. اور انہوں نے یہ مسجد جب بنائی تھی تقریباً اس کو 18 سال کے آس پاس لگے تھے بننے میں. ایک اور چیز بڑی مزے کی جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، یہاں پر اس کی دیوار کی سمک آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی گہری چوڑی دیوار ہے. یہاں سے آپ کو شاید زیادہ بہتر طریقے سے اندازہ ہو. یہ جو اندرونی کھڑکی ہے وہ جو ہے بیرونی کھڑکی ہے. تقریباً 2.5 میٹر کا جو ہے دیوار جو ہے اتنی چوڑی ہے. تو کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے، نہ گرمی نہ سردی جو ہے اس کے اندر آ سکتی ہے. چھت سے اگر سردی آئے گی تو جس طرح قبے بنے ہوئے ہیں اور جس طرح اوپر جو کلر ہے رخام وغیرہ اور ان چیزوں کا، اس سے جو ہے دھوپ کا جو اثر ہے وہ ویسے ہی زائل ہو جانا ہے. ایک اور چیز جو ابھی تک میں آپ کو نہیں بتا رہا تھا وہ ہے یہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں قبر ہے اسی محمد علی پاشا کی. جب مسجد تکمیل ہوئی تو اس کی وصیت کے مطابق اس کی قبر بھی یہاں پر ہی بنائی گئی. ایک چیز اور جو ان کی مساجد میں نظر آتی ہے نا، جو اوپر بڑے ہی زبردست قسم کے ڈیزائننگ وغیرہ ساری جو کی جاتی ہے، بیسیکلی کیونکہ عثمانی دور حکومت ترکیہ وغیرہ وہاں سے آئے ہیں یہاں پر، تو وہاں پر جو ایک کرسچن معاملات بہت زیادہ تھے. وہاں کے جو کنیسے وغیرہ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، جس طرح آیا صوفیہ کی ہم بات کریں، تو اس چیز سے میرے خیال سے شاید یہ متاثر تھے تھوڑا بہت. تو اسی لیے جو ہے یہاں پر آپ کو ان کی مساجد میں بھی اتنا ماشاءاللہ زبردست قسم کا ایک جو طرز معمار ہے وہ نظر آتا ہے. یہ جو آپ کو باہر یہ جو بلب اب نظر آ رہا ہے لٹکا ہوا، بیسیکلی پرانے زمانے میں یہاں پر لالٹین لٹکتے تھے. اگر آپ یہاں دروازے پر دیکھیں تو اوپر جو آیت لکھی ہوئی ہے کہ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. اللہ اکبر. پرانے زمانے میں جو مساجد بنائی جاتی تھی، ہر جو جگہ ہے اس کی مناسبت سے وہاں پر قرآن کریم کی آیت لکھی جاتی تھی. جیسا کہ آپ نے محراب کے حوالے سے دیکھا کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو آیت تھی، اور وضو خانے کی جگہ پر آپ نے دیکھا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. اور یہاں پر جب دروازے کے اندر داخل ہونا ہے تو لیدخل المؤمنین والمؤمنات کی یہاں سے مؤمن اور مؤمنات داخل ہوں جیسے کہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں. اللہ اکبر. انشاءاللہ جو ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اچھا، اس سے پہلے کہ میوزیم بند ہو جائے، میں کوشش کرتا ہوں جا کے آپ لوگوں کو
جو ان کا نیشنل ملٹری میوزیم ہے وہ دکھاؤں، جو مصر اور اسرائیل کی جنگ تھی اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ شاید مل جائے، تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ قلعے کے اندر قلعے بنے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ عوام جس طرح باہر آ رہی ہے نا، لگ رہی ہے سب کو نکال رہے ہیں، لیکن لیٹس سی، بسم اللہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ون آف دی پیلس جو کہ قلعے کے اندر تھی، اس کے اندر ہم آئے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے جو ہمیں ایک ملا ہے مدفع ہاؤن، 1770 عیسوی کا۔ اچھا، یہاں پر اس پر لکھا ہوا بھی ہے کہ من عصر محمد علی پاشا، کہ محمد علی پاشا کے زمانے کی توپ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو کہ حاکم مصر تھا۔ اور یہاں پر مدفع میدان، یہ جو گراؤنڈ کے اندر جس سے 180 mm کے گولے اس سے جو ہے نا داغے جاتے تھے۔ اور یہ سارے اگر آپ دیکھیں محمد علی پاشا کے زمانے کے، لکھا ہوا ہے پراپر کہ من عہد محمد علی۔ فرعون کے زمانے میں جو ایجپشن فوج تھی کس طرح اس طرح سوار ہوتی تھی اور کام کرتی تھی، اور پھر اس کے بعد جو اسلامی اثر آیا تھا اس میں کس طرح ایجپشن فوج کام کرتی تھی، اور العصر الحدیث آج کل کے زمانے میں، آج کل زمانے سے مطلب کہ 60-70 سال 100 سال پہلے یہ جو گولے اور بندوقیں منجنیقیں وغیرہ وہ دکھائی جا رہی ہیں، اور آج کل جو ہے اس طرح یہ بیسک آئی تھنک لگ ایسا رہا ہے کہ جیسے قناۃ السویس جو ہے اس میں دکھائی جا رہی ہے، یہ جو سب سے آخر میں اینڈ میں۔ اچھا، یہاں پر میوزیم کے اندر سب سے پہلے جو ہے فرعونی ایک آثار رکھے گئے ہیں، اسلامی زمانے کے جو فوجی کس طرح ہوتے تھے وہ دکھائے گئے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو بھئی اسلامی زمانے میں جو آرمی تھی ایجپٹ میں جو لڑ رہی تھی، کچھ اس طرح ان کے لباس اور اس طرح کچھ معاملات ہوتے تھے۔ اور یہ جو ہے ایوبی زمانے میں، سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں، یہ جو رائٹ والا آپ دیکھ رہے ہیں اس کے زمانے میں، اور پھر یہاں پر جو اس کے بعد ممالک آئے ہیں، جیسے کہ پیچھے میں نے آپ کو سلطان ناصر قلاوون کی مسجد دکھائی تھی، ان کے زمانے میں جو ہے اس طرح کا ماحول ہوتا تھا۔ اور یہ جو انکشاریہ ہے جو کہ بعد میں، ابھی کے بارے میں تھوڑا بتاؤں گا آپ کو، انکشاریہ بیسیکلی کیا ہے۔ یہ عثمانی دور حکومت کے فوجی جو ہے اس طرح ہوتے تھے۔ انکشاریہ بیسیکلی فوج کا ایک حصہ تھے جو کہ عثمانی سلاطین نے بنائے تھے اپنی حفاظت کے لیے، لیکن بعد میں یہ خود اتنے مضبوط ہو گئے تھے کہ یہ ان کی مرضی سے ہی خلیفہ آتا تھا، ان کی مرضی سے ہی خلیفہ جاتا تھا، جو کہ تقریباً برائے نام اور صرف اپنی جو ہے عیش و عشرت کے لیے ہوتا تھا۔ یہاں پر ایک بڑا مجسمہ بنایا گیا ہے، اس کے نیچے لکھا گیا خیر اجناد الارض، کے سب سے بہترین فوجی، ایجپشن آرمی کا وہ ایک مجسمہ رکھا گیا ہے۔ اور یہاں پر اگر سینٹر میں آپ دیکھیں تو دو جو مجسمے ہیں، ایک ہے ابراہیم پاشا کا اور ایک ہے محمد علی پاشا کا۔ یہ دو شخصیات مصر میں بہت زیادہ عزیز ہیں مصریوں کو، جو کہ ان کے حکام گزرے ہیں۔ اچھا، یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو الحدیقہ الملکیہ رائل گارڈن، وہاں پر بھی فوٹو جو ہے محمد علی پاشا کا جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بس بند ہونے والا ہے۔ یہاں پر جو ہے ایجپشن آرمی اور جو پرانے زمانے کے ملوک تھے ان کے آثار موجود ہیں۔ تو یہ سارا جو پرانے زمانے کی فرعین کے زمانے کے آرمیوں کے ہتھیار ہوتے تھے وہ یہاں پر سارے رکھے گئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بس نکلنے کی کریں تو الملک تحتم الثالث فرعینی آثار بھی یہاں پر سارے موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے فرعونی زمانے کے آثار ہیں۔ جو چیز یہاں پر ہے نیچے آپ پتھر کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، پوری ایک لائف سٹوری ہوتی تھی، اوپر وہ ساری پینٹنگ بنا کے بھی بتلائی گئی ہے۔ گھوڑا گاڑی ہوتی تھی جس کے پیچھے فرعون کھڑا ہوتا تھا، یہ سارے آپ کو دکھلائے جائے۔ بعد میں آرمی بھی استعمال کرتی تھی، یہ بڑے مشہور تھے فرعونی زمانے کے جو آثار ہیں۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ اوریجنل ہے، ٹھیک ہے۔ قلعہ بعد میں بنا ہے، میوزیم بعد میں بنا ہے، لیکن یہ پوری کی پوری جو ہے نا پینٹنگ دیوار سمیت اٹھا کے یہاں پر آ کے لگائی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو ٹوٹل کتنا بڑا قلعہ ہے ابھی آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا۔ یہ جو مین دروازہ ہے جہاں سے ہم داخل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس کا مجسم بنا ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 مساجد اندر ایک مسجد یہ رہی، اور یہ ایک اور جو قلعے کے اندر کا جو ماحول ہے وہ بھی آپ سارا دیکھ رہے ہیں۔ ان ساروں کے مجسم جو ہے یہاں پر پڑے، یہ ساری چیزیں اسی ہی قلعے کے اندر ہیں۔ یہاں پہ تو چھوٹا سا مجسم دکھایا گیا ہے، ادروائز ویسے جو ہے نا بہت بڑا قلعہ ہے۔ اچھا بھائی، ٹائم از اپ، تو سکون سے انہوں نے ابھی قلعہ دیکھنے نہیں دیا ہے میوزیم اندر سے۔ اب ہم آ گئے ہیں اوپر ایک فلور پر جہاں پر ہمیں بھیجا گیا ہے، بیسیکلی ایگزٹ کا راستہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہی اوپر آئے ہیں یہ عثمانی دور حکومت کے مجھے کچھ نظر آ رہے ہیں یہ چیزیں، الخدیوی اسماعیل، اچھا اللہ اکبر۔ یہ جو موقب ہے الخدیوی اسماعیل بھی یہاں کا حاکم گزرا ہے، ون آف دی بیسٹ حکام آف ایجپٹ۔
یہ جو سارے مصر کے گورنر اور سلاطین گزرے ہیں نا، ان کے حوالے سے قلعے کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی گئی ہیں، پلس کچھ سلاطین وغیرہ کو علیحدہ پورے کمرے میں بھی رکھا گیا ہے۔ یہاں پر آپ ترکیہ کا جھنڈا بھی دیکھ سکتے ہیں، ادھر بیسیکلی عثمانی دور حکومت کی نشانی۔ ہم اس وقت بھول بھلیاں سے ہوتے ہوئے نا اوپر نیچے چڑھ کر یہاں پر ایک پہنچ گئے ہیں ونس اگین۔ یہ جو ترکیہ کا جھنڈا ہے آج کل، محمد علی پاشا کے زمانے میں بھی یہی جھنڈا ہوا کرتا تھا۔ یہ سارا آپ دیکھ رہے ہیں، یا سلام۔ تقریباً جتنے بھی لیفٹ رائٹ چیزیں ہیں سب کو انہوں نے جو ہے بند کیا ہوا ہے کہ بس ابھی جو ہے نکلنے کا ٹائم ہے۔ سو دیٹس وائی ہم بس صرف چلتے پھرتے جو بھی چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے وہی آپ کو دکھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو یوز ہوتی تھی کیا کہتے ہیں آفیشیل وزٹ میں کوئی بھی حاکم آتا تھا اس کے لیے، تو یہ سارے جو ہے جھنڈے لگے ہوئے ہیں فرعونوں کے زمانے سے لے کر عثمانی دور حکومت تک، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر یہ جو ایجپٹ کے جھنڈے ہیں وہ سارے لگے ہوئے ہیں یہاں پر۔ یہ جو مصر کا پہلا فوجی حاکم جو تھا الملک فاروق انور السادات، الرئیس محمد انور السادات، پھر اس کے بعد جو ہے جمال عبد الناصر آیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے حسنی مبارک تھا، پھر اس کے بعد جو ہے مرسی تھا، پھر اب سیسی۔ یہ بیسیکلی انور السادات یہاں سینٹر میں یہ جو کھڑے ہیں، اور یہ اس وقت جو ہے حسنی مبارک جو کہ بعد میں پریزیڈنٹ بنا تھا۔ آج کل کے زمانے کے فوجی آلات ہیں وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، سارے مصر کے حوالے سے جو میزائل وغیرہ اور باقی چیزیں ٹینک وغیرہ ان کے سارے وہ یہاں پر موجود ہیں، اور اس طرف جو جنگی جہاز تھے وہ سارے موجود ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قلعے کے اندر آج کل کے زمانے کی پیلس، مطلب یہ بھی آج کل کا نہیں ہے، تقریباً 100-200 سال اس کو بھی ہو گئے ہیں۔ یہاں پر اس قلعے کے اندر جو پرانے زمانے کے مصر کے عظیم حکماء گزرے ہیں ان کے مجسمے انہوں نے بنا کے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں نحاس کے ساتھ۔ یہاں پر الملک مینا نعمر، یہ تقریباً آج سے 5000 سال پہلے مطلب فرعونی زمانے کا، اور یہ الملک احمس اور اس طرح جو ہے تحتمس، یہ سارے فرعین کے ہیں، اور یہ جو ہے الملک رمسیس الثانی جس کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا۔ بہرحال ایجپٹ اپنی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے سلطان صلاح الدین الایوبی جس نے یہ سارا قلعہ بنوایا تھا اس کا مجسمہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد سیف الدین قطز، انہوں نے 1 سال ہی حکمرانی کی تھی مصر پر، لیکن ان کا بھی مجسمہ یہاں پر ہے۔ ظاہر بات ہے بہت سے اس کے اعمال ہوں گے، ہاں وہ ظاہر رکن الدین بیبرس، اس کا بہت زیادہ جو ہے تاریخی اعتبار سے اس کے چیزیں ہیں۔ کبھی انشاءاللہ ٹائم ملا تو ضرور میں اس کے اوپر جو ہے نا ایک بہت کچھ بناؤں گا۔ محمد علی پاشا جس کی مسجد بھی بنائی ہے اس قلعے کے اندر، اور حاکم رہا ہے مصر کا بہت عرصے تک، تقریباً 35-40 سال تک جو ہے یہ حاکم رہا ہے یہاں پر۔ 1700 سمتھنگ کے بعد جب پورا یورپ نے پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا وہاں پر کیا کہتے ہیں قبضے کیے، اسی طرح فرانسیوں نے جو ہے مصر پر حملہ کیا تھا، تو اس کو جو روکنے والا تھا وہ محمد علی پاشا تھا۔ اس طرح ابراہیم پاشا یہ ان کے بعد آئے تھے، تقریباً 1 ہی سال رہے۔ الخدیوی اسماعیل، اس کا بھی بہت زیادہ نام ہے مصر کے اندر، ابھی بھی آپ کو روڈوں پر نظر آئے گا، اور عباس حلمی الثانی۔ پھر اس کے بعد جو ہے کنگ فؤاد تھا، اور اس کے کنگ فؤاد بیسیکلی عراق اور مصر اور یہ سارے تقریباً جو ہے کچھ علاقے اس کے انڈر تھے، لیکن پھر اس کے بعد الملک فاروق اس کے اوپر جو ہے پھر بعد میں شیخ انور السادات نے مطلب حکومت سنبھال لی تھی۔ اچھا بھائی، انور السادات کا بھی بڑا مجسمہ یہاں باہر رکھا گیا ہے، اور وہ اس طرف جو ہے جمال عبد الناصر کا۔ اچھا بھائی، اس وقت ہم قلعے کے باہر آ چکے ہیں۔ یہ جو باہر والی قلعے کی دیوار ہے، یہاں سے آپ دیکھ سکیں گے کتنی اونچی دیواریں بنائی گئی تھیں۔ یہ سارا ایک طرف سے میں باہر کا آپ کو حصہ دکھا رہا ہوں۔ اگر آپ اس طرف یہ پہاڑ دیکھیں، اس کو سارا بولتے ہیں المقطم۔ المقطم بیسیکلی یہ وہی علاقہ ہے، اس کے ساتھ ہی پیچھے مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی فتوحات ہوئی تھی مصر کے اندر، تو اپنا خیمہ جو ہے اس علاقے میں لگایا تھا، اس لیے اس کو بولتے ہیں الفسطاط۔ اور یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، اور یہ سارا اگر آپ دیکھیں وہ قلعہ جو ہے وہاں سے سارا یہ قلعہ آپ ہر طرف دیکھ پا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں سارا۔ تو یہ جتنا بھی علاقہ ہے نیچے سامنے والا، یہ ممالک اور فاطمیین کا ہے، بیسیکلی فاطمیین کا زیادہ ہے۔ بہت زیادہ آثار تھے، ختم ہو چکے ہیں، کچھ چھوٹے چھوٹے سے دور دور سے جو ہے نا گنبد نما چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، بیسیکلی یہ مقابر ہیں۔ کچھ جو ہے وہ آپ کو پہاڑ کے نیچے
جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر بھی نظر آ رہے ہوں گے. یہ سارے جو ہے عہد الفاطمیین، ان کا طرز معمار جو اس طرح ہوتا تھا، اسی زمانے کی چیزیں بنی ہوئی ہیں. بیچ میں ایک مسجد تھی، کچھ عرصہ پہلے مصری حکومت نے اس کو دوبارہ سے ترمیم کر کے کھولا ہے، اور اس کے لیے جو بوہرا کمیونٹی ہے انہوں نے جو ہے سارے پیسے جو ہے اس مسجد کے لیے دیے تھے. تو یہ ٹور تھا ہمارا، تقریباً مجھے 2 سے 2.5 گھنٹے لگے ہیں یہ سارا آپ کو دکھانے میں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں فار مور ویڈیوز. بہت شکریہ. اللہ حافظ.